بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول میری وفا پہ حق ہوا تیرا از قلم امامہ کی قسط نمبر 13 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ بند آنکھیں کھول کر اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ جب نظر خود پر جھکی رفت پر گئی اور اسے دیکھتے ہی وہ ڈر کے مارے چیخ مارتی پیچھے کی طرف ہوئی، جبکہ اس کی چیخ سن کر رفت دل پر ہاتھ رکھی فوراً ہی اس سے دور ہو گئی۔ یہ چیخ کیوں رہی ہے؟ کیا ہماری شکل اتنی خوفناک ہے؟ اچھے بھلے تو ہیں ہم، میری جوانی میں لوگ مادھوری دکشت کہتے تھے، اور یہ مجھے دیکھ کر چیخ مار رہی ہے۔ قریب کھڑے الہان کی طرف دیکھتی وہ دھیمی آواز میں کہنے لگی، جسے سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ ماما فی الحال آپ اس سے پوچھیں۔ کیا پوچھوں؟ وہ غائب دماغی سے پوچھ رہی تھی۔ پوچھ بیٹھی۔ مسفرہ کی چیخ نے جیسے اس سے یہ بات بھلا دی تھی کہ اس سے پوچھنا کیا ہے، اس کی طبیعت کے بارے میں وہ پوچھیں وہ کہاں سے آئی ہے۔ ہاں، سر اس بات میں ہلاتی وہ اس لڑکی کے قریب جا بیٹھی جس کی نظریں اب تک بس ان دونوں اجنبی چہروں پر ٹکی ہوئی تھی۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ رفت کے پوچھنے پر وہ نظریں جھکائے سر کو دھیمے سے اس بات میں ہلا گئی۔ تم رہتی کہاں ہو؟ گھر کے کسی فرد کا فون نمبر دو تاکہ ہم انہیں اطلاع دے سکیں۔ میں اکیلی ہوں، خود پر لپٹی چادر کو مٹھی میں بھرے وہ بھیگے لہجے میں کہہ گئی۔ تم رہتی کہاں ہو؟ اب کی بار سوال الہان کی طرف سے آیا تھا، جسے سن کر چند لمحوں تک وہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ میں وہ اسے بتا نہ سکی کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ بتانا چاہتی تو بتاتی بھی کیا، اب تو رہنے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تم نہیں بتانا چاہتی تو نہ بتاؤ، لیکن میں تمہیں یہاں بھی رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مجھے امید ہے صبح تک تمہاری طبیعت بہتر ہو جائے گی اور اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہو چکی ہوگی۔ انداز نرم تھا، البتہ اس کی بات مسفرہ خیام کی آنکھوں میں پانی بھر چکی تھی۔ اپنی بات کہہ کر وہ شخص مزید ایک لمحہ رکے بنا وہاں سے جا چکا تھا۔ مسفرہ خیام بس وہاں سے جاتے اس شخص کو دیکھتی جا رہی تھی۔ تم اس جگہ پر اکیلی کیا کر رہی تھی؟ وہ بھی ایسی بخار کی حالت میں؟ اس کے قریب بیٹھی رفت روتی ابصرہ کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کچھ کام تھا، وہ سامنے بیٹھی عورت کو بتا نہ سکی کہ وہ اپنے لیے ایک محفوظ جگہ ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ ایک چھت کو پانے کے لیے وہ در بدر پھر رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ مسفرہ، روتے ہوئے جواب دیا، جسے دیکھتے ہی رفت کو اس لڑکی کی حالت پر رحم آیا۔ دیکھو مسفرہ، الہان ٹھیک کہہ کر گیا ہے، تم زیادہ وقت یہاں نہیں رک سکتی، اس لیے بتا دو تمہارا گھر کہاں ہے؟ میرا گھر نہیں ہے، جہاں رہتی تھی وہاں سے آج نکال دیا گیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ بندوبست کر سکتی ہوں۔ میرے علم میں کچھ جگہ ہیں جہاں تم آرام سے رہ سکتی ہو۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے تو اگر تم چلنا چاہو تو میرے ساتھ چلنا، وہاں چل سکتی ہو۔ ہاں ضرور، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اچھا لگے گا تمہاری مدد کر کے۔ اب رونا بند کرو، جب تک تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی تب تک تم یہیں رہو گی۔ میں بچوں کو سمجھا دوں گی، دو چار دن کسی کے یہاں رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، اس کے بعد دوائی لے کے آتی ہوں۔ اس کے ساتھ تھپکتی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی، اور کمرے میں تنہا بیٹھی وہ لڑکی بس اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ چاند بیگم نے درست کہا تھا، رب پر بھروسہ رکھنا، جو کہ اس نے رکھا بھی تھا، تبھی تو اسے واپس ایک چھت مل چکی تھی۔ دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھائے وہ اپنا بھیگا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ تو تمہارے اسٹاف میں شامل ہوا وہ نیا بندہ، مطلب بندی کیسی ہے؟ ناشتہ کرتے محراب کی آواز پر اس کا چلتا ہاتھ پل بھر کے لیے حرکت کرنا بھول گیا تھا۔ نظریں اٹھا کر اس نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، جو پل بھر میں بدلتے اس کے تاثرات کی وجہ جان نہ سکا، شاید جان کر بھی اگنور کر گیا تھا۔ کیا تم جانتے تھے کہ نایاب ہی زریان کی بیوی تھی؟ ہاں، مختصر ساتھ جواب دیا گیا، جسے سن کر الہان بس ایک شکوہ بری نظر اس پر ڈالتا سر جھکا گیا، اور اپنے جواب کے بدلے اس کا ایسا رد عمل پا کر محراب گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اچھا تھا جو الہان نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ یہ بات کیسے جان گیا، کیونکہ پوچھنے پر وہ اسے بتا نہیں سکتا کہ اسے یہ بات زریان کے ذریعے پتہ چلی تھی۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ کچھ تو کہو۔ محراب، میرے سامنے یہ بات دوبارہ مت کرنا۔ تمہیں تو اس کے بارے میں بات کرنا اچھا لگتا تھا، وہ تب لگتا تھا جب میں تمہارے سامنے اس کا ذکر اپنی محبت کے طور پر کرتا تھا۔ اب کی بار اس نے جھنجھلا کر جواب دیا، البتہ محراب بیگ کے سوال اب بھی ختم نہ ہوئے تھے۔ تو کیا آپ نہیں کرتے؟ یہی تو مسئلہ ہے، محبت اب بھی ہے جو اس سے سامنے پا کر جیسے مزید بڑھنے لگتی ہے، لیکن میں اب کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ وہ کسی کی بیوی ہے۔
تھکن زدہ انداز میں کہتا وہ سامنے رکھی پلیٹ کو دور کھسکا گیا، جسے دیکھتے ہی محراب ہاتھ بڑھا کر ادھورے کھانے کو واپس اس کے قریب کر گیا۔ اسے ختم کرو اور مجھے ایک بات کا جواب دو، تم نے اسے جو پر ہی کیوں رکھا ہے؟ پتہ نہیں، انداز میں بے بسی در ہے۔ یہ جواب اس نے فقط نایاب کو زریان کی وجہ سے دی تھی، یہ جوب، لیکن اب اس سے یہاں رکھنے کا ایک مقصد تھا، وہ اسے نظروں کے سامنے پا کر تو دل بیلگام ہو جاتا تھا، لیکن اب جیسے دوری بھی نہیں بنائی جا سکتی تھی۔ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا اور پھر بس ایسے ہی لمحے گزار دینا چاہتا تھا۔ خیر مجھے یہ بتاؤ، ہماری بھابھی جی کے بارے میں کیا پتہ چلا؟ نہیں ملی، میں سمجھ نہیں پاتا قسمت کے اس کھیل کو کیا نام دوں۔ وہ پاس آ کر بھی دور چلی جاتی ہے اور میں خالی ہاتھ رہ جاتا ہوں۔ مل جائے گی، ملنا تو اسے ہوگا، اور بس ایک بار ابصرہ مل جائے پھر میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ سنجیدگی سے کہتے شخص نے نظروں کا رخ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتی رفت کی طرف موڑا، جو ٹیبل کے قریب آتی وہاں رکھی مختلف اشیاء پلیٹ میں رکھتی جا رہی تھی، اور اسے اہتمام سے پلیٹ سے جاتے دیکھ محراب بس گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ یقیناً یہ اہتمام بھی مسفرہ کے لیے ہی کیا جا رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نہیں آتی تھی، اسی لیے رفت کو اس کے لیے جو کچھ بھی لے کر جانا ہوتا تھا اس کے کمرے تک لے جاتی تھی۔ اب یہ ڈرامہ کب تک چلے گا؟ محراب کی تیز آواز پر رفت نے حیرت بھری نظریں اٹھائیں اور اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی سر نفی میں ہلاتی واپس چکا گئی۔ اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا الہان، تمہیں اس لڑکی کو یہاں پر لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہاسپٹل لے جاتے۔ اب مجھے کیا پتا تھا ماما اسے اپنی بیٹی ہی بنا کر ہی رکھ لیں گی۔ تمہیں اپنی ماں کی ہمدردانہ مزاج کا علم نہیں ہے الہان بیگ؟ محراب کا غصے سے بھرا انداز دیکھتے ہوئے وہ اب کی باری سے گھورتی اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئی۔ بس کر دو محراب، ملے تو ہو نہیں تو ابھی تک اس سے، لیکن اس کے خلاف باتیں خوب کیے جا رہے ہو۔ میں کیوں ملنے لگا اس سے؟ کون سا میری پھوپھی کی بیٹی ہے؟ تو جیسے پھوپھی کی بیٹی سے تو کتنی ہی ملاقات کر لیتے ہو تم۔ رفت کا جواب جہاں اسے خاموش کرا گیا تھا وہیں الہان ہنسی روکنے کی خاطر ہاتھ لبوں پر جما گیا۔ دیکھیے ماما، آج میں آپ کو آخری دن دے رہا ہوں، اس لڑکی کو مزید یہاں برداشت نہیں کروں گا۔ اگر وہ میرے واپس آنے کے بعد بھی مجھے اس گھر میں نظر آئی تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر خود اسے یہاں سے نکال دوں گا۔ ویسے تو وہ بیچاری کسی کو کچھ کہتی نہیں، بس چپ چاپ کمرے میں رہتی ہے، لیکن تم لوگوں کا انداز مجھے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر رہا ہے کہ میں اسے یہاں سے بھیج دوں۔ خیر آج مجھے باہر جانا ہے، ضروری کام ہے، کل میں اسے یہاں سے لے جاؤں گی، کل سے وہ تمہیں یہاں نظر نہیں آئے گی، بہتر ہوگا۔ سکون بھرا سانس لیے وہ ٹیبل پر رکھی اپنی گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھاتا باہر چلا گیا، اور وہاں بیٹھی رفت الہان سے چند ایک سوال پوچھتی اس کام کو واپس سر انجام دینے لگ گئی جس کے لیے یہاں تک آئی تھی۔ شیرازی مینشن عام دنوں کی نسبت آج خاصا چہک رہا تھا۔ سالوں بعد آج اس مینشن میں لوگوں کا ہجوم جمع ہو رہا تھا، کیونکہ ارشب اور حرین کے گزر جانے کے بعد ہر خوشی سے وہ سب ناتا جیسے توڑ ہی چکے تھے۔ پھولوں سے سجائی جانے والی اس مینشن میں آج عشوہ شیرازی اور عیسیٰ افندی کی منگنی کی رسم ادا ہونے جا رہی تھی۔ سفید گلابی پھولوں سے سجنے کے باعث مینشن کا ہر کونا مہکتا پھر رہا تھا، اور وہاں موجود لوگوں کے کہکے ماحول کو خاصا پر رونق بنانے کا سبب بن رہے تھے۔ اس کے علاوہ کمرے میں بیٹھی عشوہ شیرازی اس وقت اپنی تیاری میں مصروف تھی۔ کمرے میں بیٹھی لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ کے باعث وہ اپنی شرم کو دور کرنے کی خاطر پہلا کام ان سب کو باہر نکالنے کا کر چکی تھی، اور اس کام کے بعد وہ پرسکون ہوتی وہاں موجود بیوٹیشن سے تیار ہونے کا کام شروع کر چکی تھی۔ اسے تیار کر کے بیوٹیشن وہاں سے جا چکی تھی، اور اس کے جاتے ہی عشوہ شیرازی کی نگاہیں اپنا بھرپور جائزہ لینے میں مصروف ہو گئی تھی۔ پنک کلر کے پیروں کو چھوتے کامدار فراک پہنے، کھلے بالوں کا ہیئر سٹائل بنائے، اپنی قیامت خیز حسن سے یقیناً آج وہ لوگوں کو گھائل کر دینے والی تھی۔ چہرے پر کیا گیا میک اپ جہاں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا، وہیں پہنی گئی فراک اس کے وجود کی دلکشی کو مزید بڑھانے کا سبب بن رہی تھی۔ ڈریسنگ پر رکھا اپنا موبائل اٹھا کر اس نے جانان کا بھیجا گیا میسج دیکھا، جو اب اندازے کے مطابق ملا تھا وہ آج نہیں آ رہی تھی۔ جانان میڈم، زندگی میں پہلی بار میری منگنی ہونے جا رہی ہے اور تم اس میں بھی شرکت نہیں کرنے والی؟ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے موبائل واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ جب دروازے پر ہوتی دستک کی آواز پر اس لڑکی نے چونک کر نظروں کا رخ موڑا اور اندر داخل ہوتے آئی نور کو دیکھتے ہی چہک گئی۔ آئی نور، تم آ گئی؟ مجھے لگا تھا تم نہیں آؤ گی۔ ایک ہی تو دوست ہے میری، کیا اس کے فنکشن میں بھی نہیں آؤں گی؟ ہاں، لیکن اجازت بہت مشکل سے ملی تھی مجھے، پر مجھے خوشی ہے تم میرے لیے یہاں تک آئیں، اور وہ بھی بالکل اسی وقت۔ ذرا میرا دوپٹہ سیٹ کر دو۔ ڈراور سے پنز نکال کر اس نے بیڈ پر رکھا اور اپنا ہینڈ شدہ دوپٹہ اٹھایا، اور آئی نور اس کے قریب آ کر گلابی رنگ کا وہ دوپٹہ تھامے اس کے وجود پر ترتیب سے پھیلانے کا کام کر گئی۔ ویسے بہت پیاری لگ رہی ہو۔
آئینے میں نظر آتی آئینور کو دیکھتے ہوئے وہ مسکراتے لبوں کے ساتھ کہنے لگی، جسے سنتے ہی اس کے قریب کھڑی آئینور کے لب مسکراہٹ میں ڈھل چکے تھے۔ ایک نظر اٹھا کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ سفید رنگ کی فراک پہنے، ساتھ ہی لمبے بالوں کو پیچھے کی طرف ڈالے، وہ اس سادگی میں بھی دل نشین لگ رہی تھی۔ پر تم زیادہ پیاری لگ رہی ہو عشوہ۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے ہینڈسم باس واپس آ گئے؟ اس کے پوچھنے پر آئینور لب بینچ کر سر جھکا گئی، جسے دیکھتے ہی عشوہ نے بے اختیار کہہ لگایا، تم تو ذکر سے ہی شرما رہی ہو، وہ سامنے ہوتے ہیں تب کیا کرتی ہو؟ ویسے آج تک میں نے پوچھا نہیں، ان کا نام کیا ہے؟ زریان، اس نے مسکراتے لبوں کے ساتھ دھیمے سے جواب دیا۔ اوہ، اور تم کیا کہتی ہو انہیں؟ زریان یا پھر زری؟ عشوہ میڈم مجھے تنگ کرنا بند کرو تو، بلکہ آج یہ کام میں کرنے والی ہوں۔ آج ملاؤ تو مجھے اپنے عیسیٰ سے۔ بات کہتے ہوئے وہ لمحے بھر کو رکی، جیسے پرانی کوئی بات یاد آ گئی۔ تمہارے عیسیٰ؟ یاد ہے، میں ہمیشہ انہیں تمہارے عیسیٰ ہی کہتی تھی، اور میرے کہنے پر ایک بار تم نے کہا تھا انہیں تمہارے عیسیٰ نہ کہوں۔ اگر ان کی ہونے والی بیوی نے یہ سن لیا تو انہیں برا لگ جائے گا۔ پر اب کیا کہنے تمہارے، کیونکہ اب تو ان کی ہونے والی بیوی ہی تم ہو۔ اس کی شرارتاً کہنے پر عشوہ نے زور سے اس کے کندھے پر تھپڑ مارا، البتہ لبوں پر بکھری مسکراہٹ بتا رہی تھی اسے آئینور کی بات بری نہیں لگی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس شخص کا ارادہ اب گھر کی طرف جانے کا تھا۔ گاڑی کو راستے پر ڈالے اس شخص نے دوسرے ہاتھ سے اپنا موبائل اٹھایا۔ جب موبائل اسکرین پر نمودار ہوتا میسج اس کی گاڑی کو جھٹکے سے روک گیا۔ آج عشوہ شیرازی کی منگنی ہے اس آفندی کے ساتھ۔ غصے کی ایک لہر اس کے وجود میں اٹھتی چلی گئی۔ اس نے موبائل پھینکنے کے انداز میں رکھا اور گاڑی سٹارٹ کیے تیز رفتار سے کرتا شیرازی مینشن کی طرف بڑھ گیا۔ بار بار آتا بلاوا اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اپنی تیاری میں کس قدر دیر کر چکا تھا، البتہ دیری کے باوجود بھی اس نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، نہ ہی کسی طرح کی تیزی دکھائی تھی۔ آج اس کا دن تھا اور آج وہ دل سے تیار ہونا چاہتا تھا، جو کہ ہوا بھی تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج کی محفل بھی یقیناً اس آفندی نے ہی لوٹ لینی تھی۔ وائٹ کلر کا پرنس کوٹ پہنے، بالوں کو جلد سے سیٹ کیے، پسندیدہ پرفیوم خود کو چھڑک کر وہ شخص آج ہر کام مسکراتے لبوں کے ساتھ کیے جا رہا تھا۔ اب تم میرے ساتھ جڑ جاؤ گی عشوہ، آج تو بس منگنی کی ایک رسم ادا ہونی ہے، پر یہ چیز مجھے بہت خوشی دے رہی تھی۔ پتہ نہیں جس وقت تم میرے نکاح میں آؤ گی اس وقت کیا ہوگا، شاید خوشی سے میں مرنے کے قریب پہنچ جاؤں گا۔ تمہیں اندازہ تک نہیں تم عیسیٰ آفندی کے لیے کیا ہو۔ مسکراتے لبوں کے ساتھ کہتے وہ شخص براؤن کلر کے لوفرز لیے بیڈ پر آ بیٹھا اور اسے پیروں میں مقید کر کے مزید چند ایک کام مکمل کرتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ کھڑکی کے قریب بیٹھی اس لڑکی کی نظریں اس وقت آسمان پر جمی ہوئی تھیں۔ نیلے آسمان پر چھائے بادلوں کی سفیدی اور قید سے دور رہتے پنچھی کس قدر دلکش منظر لگ رہا تھا۔ اسے یہاں رہتے 3 سے 4 دن ہو چکے تھے اور ان دنوں میں اسے کسی سے نہ صحیح رفت سے اچھی خاصی بات چیت ہو چکی تھی۔ وہ عورت تھی ہی اتنی اچھی، اس نے یہ احساس ہی نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ایک اجنبی کے گھر میں ہے۔ ان گزرے دنوں میں اس نے کمرے سے باہر ایک قدم نہیں رکھا تھا۔ رفت کے کہنے پر بھی نہیں اسے ڈر لگتا تھا باہر کی آزادی سے، بس محفوظ چھت چاہیے تھی جو مل رہی تھی، اتنا ہی کافی تھا۔ الہان اسے چیک کرنے کے لیے دن میں ایک بار آ جاتا تھا اور رفت اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی، اس کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا۔ اور یہاں کیا ہوتا تھا، گھر میں کون رہتا تھا، اس نے نہیں جاننا تھا، نہ ہی جاننے کی خواہش تھی، پر کاش وہ جاننے کی کوشش کر لیتی۔ ایک شخص تھا جو اس کے لیے پاگل ہوا پھر رہا تھا، جو اسے ہر طرف ڈھونڈتا پھر رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ لڑکی اسی کے گھر میں رہ رہی تھی۔ کام سے فارغ ہوتے ہی وہ کمرے میں آ بیٹھی اور فراغت کا وقت اور تنہائی اسے پھر گزری باتوں کے قریب لے گئی۔ وہ وقت جب آئینور کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ولی اسے واپس اس کے اپنوں کے پاس بھیج دینا چاہتا تھا۔ ممکن تھا ایسا کچھ ہو بھی جاتا، آئینور واپس اس جگہ پر چلی جاتی جہاں وہ رہتی تھی، جہاں اس کے اپنے تھے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ ولی کے ساتھ ہوئے کار ایکسیڈنٹ نے اسے اس بات پر عمل ہی نہ کرنے دیا۔ وہ بچ جاتا تو اریج اس کی بات مان کر آئینور کو واپس اس کے اپنوں کے پاس چھوڑ آتی، لیکن وہ نہیں بچ سکا تھا۔ اپنی بیوی کو تنہا کیے وہ بھی چلا گیا تھا اور اس کے جدا ہوتے ہی تنہائی کے خوف میں لپٹی وہ عورت آئینور کو لیے وہاں سے دور چلی گئی۔ آئینور کو اپنے پاس رکھنے کے لیے وہ جو کر سکتی تھی کرتی رہی، اس کی شناخت تبدیل کر ڈالی، اس کے اپنوں کے خلاف اس کے ذہن میں غلط باتیں بٹھا دی۔ وہ گزری باتیں بھول چکی تھی، ممکن تھا سب کچھ پھر سے دہرایا جاتا تو اسے یاد آ جاتا، لیکن اریج نے اسے صرف وہی باتیں بتائی تھی جسے سن کر آئینور اس سے دور نہ ہو جاتی بلکہ اپنے گھر والوں کے پاس جانے کی کبھی خواہش ہی نہ کرتی۔ آئینور کے ساتھ اس شہر میں اس نے سالوں گزار لیے، لیکن پھر حالات ایسے پیدا ہونے لگے کہ اسے واپس اپنے اسی شہر میں آنا پڑا۔ البتہ اس بار کی واپسی کے بعد وہ آئینور کے لیے کسی طرح سے فکر مند نہیں تھی،
کیونکہ وہ بھول چکی تھی اپنوں کو، اور اگر کبھی اس کا کوئی اپنا اس کے سامنے آ بھی جاتا تو اس کے معصوم ذہن میں بٹھائی گئی نفرتی سے خود ان لوگوں کے دور جانے پر مجبور کر دیتی۔ اور شاید عریج کی اسی بے فکری کا نتیجہ تھا جو وہ آئی نور سے یہ تک نہ پوچھ سکی کہ وہ کام کس جگہ پر کرتی تھی۔ وہ مطمئن تھی آئی نور کی طرف سے، کیونکہ وہ بھول چکی تھی کہ ماضی کو اپنوں کو زندگی پرسکون تھی جہاں وہ تھی اور اس کی آئی نور تھی۔ البتہ اس سب میں وہ یہ بات ذہن سے جیسے بالکل ہی نکال چکی تھی کہ ملک ولا کے لوگ اسے نہیں بھولے تھے۔ زریان ملک اسے نہیں بھولا تھا، نہ ہی کبھی بھول سکتا تھا۔ بجتی ڈور بیل نے اسے فوراً خیالوں سے باہر نکالا، جس کے باعث وہ اپنی جگہ سے اٹھتی باہر کی طرف چلی گئی۔ بند دروازے کھولتے ہی مردانہ چہرہ نمودار ہوا اور وہ بس حیرت سے سامنے کھڑے شخص کو تکتے ہوئے پہچاننے کی کوشش کرتی رہی۔ وائٹ ہائی نیک شرٹ کے ساتھ بلیک جینز پہنے، ساتھ ہی بلیک کوٹ زپ تن کیے، وہ جو بھی تھا ایک امیر زیادہ معلوم ہو رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ میری چھوڑیں، مجھے بتائیں آپ کے کیا حال ہیں؟ یقیناً ٹھیک ہی ہوں گی، یقیناً، لیکن شاید میری بات آپ کو زیادہ دیر تک ٹھیک نہ رہنے دے۔ تم ہو کون؟ اس کی بات سنتے ہی وہ اب کی بار سنجیدگی سے گویا ہوئی، جسے سنتے ہی مسکراتا شخص اس کی پرواہ کیے بنا اندر داخل ہو گیا۔ زریان ملک، شاید آپ مجھے جانتے ہیں۔ وہ اپنی بات کے بدلے اس کا ساکت و جامد ہوتا وجود زریان ملک کو یہ بتا گیا تھا کہ شاید نہیں، وہ یقیناً اس سے واقف تھی۔ چہرہ بھلے سے نہ دیکھا ہو یا پھر دیکھنے کے بعد ذہن سے جھٹ گیا ہو، لیکن یہ نام وہ نہیں بھول سکتی تھی۔ میں کسی زریان کو نہیں جانتی۔ غلط جگہ پر آئے ہو تم، باہر نکلو میرے گھر سے، ورنہ لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ آپ کے کچھ کرنے سے پہلے ہی میں پولیس کو بلوا لوں گا۔ ویسے بھی جو کچھ آپ کے کر چکی ہیں، اس کی سزا کیا ہوگی اس کا اندازہ تو آپ کو ہوگا ہی۔ مضبوط قدم اٹھاتا وہ اس کے قریب گیا اور اس کے لہجے کی سختی عریج کو اپنا سوکھا گلا تر کرنے پر مجبور کر کے باہر نکلو میرے گھر سے۔ آپ کو کیا لگا تھا آپ اسے کب تک چھپا سکتی ہیں مجھ سے؟ وہ زریان ملک کی بیوی ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاتی میں اسے ڈھونڈ ہی نکالتا۔ نہیں ہے وہ تمہاری بیوی، وہ بس میری بیٹی ہے، میری اناویہ ہے۔ اس کے چیخنے پر زریان ملک کھل کر ہنسا۔ سو فائنلی دا کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ، تو آخر بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی۔ جو کہنا چاہو کہہ لو، لیکن وہ میری بیٹی ہے، تم لوگوں کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرے گی، اتنی نفرت کرتی ہے تم سے۔ اس کی بات زریان کے چہرے پر بکھرے ان تاثرات کو پل بھر میں سخت کر گئی تھی۔ وہ میری بیوی ہے جو اس وقت میرے گھر پر ہے۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ میں یقین دلانے بھی نہیں آیا، بس بتانے آیا ہوں کہ تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے۔ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اب میری بیوی میرے پاس ہے، جس کی خاطر تمہیں سزا دینے کا ارادہ میں ترک کر چکا ہوں، اس لیے پھر سے ایسا کچھ مت کرنا جس کی وجہ سے مجھے تمہیں پولیس کی قید میں ڈالنا پڑے۔ سنجیدگی سے کہتا وہ وہاں سے جانے لگا جب وہ عورت غصے اور بے بسی کی کیفیت میں اس کا کالر اپنی مٹھی میں دبوچ گئی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، مجھے بتاؤ کہاں ہے میری بچی؟ اس کا کالر تھا میں وہ بے لہجے میں پوچھنے لگی۔ البتہ اس کی یہ حرکت زریان ملک کو کس قدر ناگوار گزری تھی، یہ بات اس کے چہرے کے تاثرات واضح بتا رہے تھے۔ شکر مناؤ تم ایک عورت ہو، ورنہ تمہاری کی گئی ان تمام حرکتوں کی وجہ سے میں تمہارا وہ حال کرتا جس سے تمہاری روح تک لرز جاتی۔ اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیے زریان نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا اور لمحے کی دیری کیے بنا مضبوط قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا، اور پیچھے موجود وہ عورت بس روتے ہوئے وہاں پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی زندگی کا سرمایہ جیسے ایک پل میں چھن چکا تھا۔ اس وقت بھی وہ گھر روز کی طرح اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور گھر کا مالک اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے سامنے کھڑے ملازم کی طرف دیکھتا اپنی بات کہنے میں مصروف تھا، اور سامنے کھڑا شخص ہمیشہ کی طرح مکمل توجہ کے ساتھ اس کی بات سننے میں مصروف تھا۔ ذیحان حسن غائب ہے، اس سے نہ کوئی رابطہ ہو رہا ہے نہ ہی کوئی ملاقات۔ اسے میرے ساتھ ڈیل کرنی تھی لیکن پھر وہ غائب ہو گیا۔ اس کا پتہ لگاؤ جمشید، وہ کہاں گیا ہے؟ جبیب سر، میرے خیال سے وہ آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہتا۔ پھر آپ کیوں اس سے ملنے کے خواہش مند ہیں؟ سامنے کھڑے جمشید نے اس وقت اپنی رائے دینا ضروری سمجھی۔ وہ مجھے فائدہ دیتا ہے، اور جن سے فائدہ ملے انہیں دور نہیں کرتے۔ فائدہ ضرور دیتا ہے لیکن ساتھ ہی اپنی اہمیت بھی آپ پر جتانا نہیں بھولتا۔ یہ تو ہے، اسے لگتا ہے اگر وہ مجھے چھوڑ دے گا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ شاید ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ ذیحان حسن کی بدولت ہی آج میں اپنا یہ عالی شان محل بنا پایا ہوں، اسی لیے میں ذیحان سے تعلق نہیں توڑ سکتا۔ البتہ موقع ملے تو اس کا غرور خاک میں ضرور ملانا چاہوں گا۔ اس کے ساتھ کام کرنا مجبوری ہے، ہاں، لیکن میں موقع کی تلاش میں ضرور ہوں۔ کبھی تو موقع ملے اور اس شیر کا دل نکال کر میں اس کی جان لے لوں۔
اگر ایسا ہو گیا تو سب بدل جائے گا۔ میں ذیان حسن کی جگہ پر آ جاؤں گا، وہ جگہ جہاں آنے کے لیے ہر انسان اس کی جان کا دشمن بنا بیٹھا ہے، اور پھر اس کا سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ اس کی گمبھیر آواز اس کمرے میں گونجی اور لہجے میں جھلکتا زہر سامنے والے کو اس بات کا احساس دلا گیا کہ حبیب نامی وہ شخص ذیان حسن سے کتنی نفرت کرتا ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو دوست بن کر پیٹھ پیچھے وار کر ڈالتے تھے، البتہ وہ اب تک ایسا نہیں کر سکا تھا کیونکہ آج تک ایسا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ اگر مل جاتا تو پہلا کام وہ ذیان حسن کی جان لینے کا کرتا۔ آپ کے کہنے پر میں اس کے متعلق بہت کچھ جان کر آیا ہوں، اور معلوم کی گئی ان باتوں میں ایک خاص بات پتہ چلی ہے، مشکل سے ہی صحیح لیکن مجھے ذیان حسن کی کمزوری کا علم ہو چکا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی وہاں بیٹھے حبیب نے نظروں کا رخ اس کی طرف موڑا، آنکھوں میں حیرت تھی اس کے لیے جیسے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا۔ اندازہ نہیں تھا ذیان حسن جیسے شخص کی کوئی کمزوری بھی ہوگی۔ کیا سچ میں؟ جی سر۔ کون ہے وہ؟ عشوہ شیرازی۔ ذیان حسن کا دھیان آج کل کام سے دور ہے، اور اس کے مزاج کی تبدیلی کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ وہ کہیں اور راغب ہوتا جا رہا تھا، اور جس طرف وہ جا رہا ہے اس راہ کا نام ہے عشوہ شیرازی۔ کمال کی خبر لائے ہو جمشید، لیکن اس کی کسی بھی کمزوری پر وار کرنے سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ اس کی فکر نہ کرو ذیان، مجھے مار نہیں سکتا۔ اگر بات کروں اپنی کمزوری کی تو وہ ایک محفوظ مقام پر ہے۔ دلکشی سے کہتے اس شخص کا جاندار کہکہ کمرے میں گونجا جب جمشید اپنے ہاتھ میں موجود تصاویر اس کے سامنے رکھ کیا، اور سامنے بکھری ان تصویروں کو دیکھتے ہی حبیب ہنستے ہوئے سر کی پشت کرسی سے ٹکا گیا۔ وہ خوش تھا ذیان حسن کی کمزوری جان کر، البتہ خوشی میں وہ یہ بات تو سوچ ہی نہ سکا کہ یہاں ذکر ذیان حسن کا ہو رہا تھا۔ کوئی وار کرتا اس کی کمزوری پر اور وہ سہ جاتا خاموشی سے؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ بجتے فون کی آواز پر اس نے سنجیدہ نگاہ موبائل اسکرین پر ڈالی۔ چہرے کے تاثرات پل بھر میں بگڑے، البتہ کال پک وہ ضرور کر چکا تھا۔ کیا کام ہے؟ تم بھول گئے ذیان حسن، تم نے میرا ایک کام کرنا تھا۔ چند دن تک کچھ کر بھی نہیں سکتا، میرے آدمی پولیس کے ہاتھ لگ چکے ہیں، ایسے میں تمہیں اپنے کام کی پڑی ہے تو تمہیں کون سا اپنے کسی آدمی کی پرواہ تھی؟ اس شخص کا بدلہ لہجہ ذیان حسن کو چنبے میں ڈال گیا۔ کیا وہ شخص بھول بیٹھا تھا کہ آج وہ جس مقام پر موجود تھا وہ ذیان حسن کی وجہ سے تھا؟ بکواس بند کرو، اور جس کے لیے فون کیا ہے سیدھے طریقے سے وہ بات کہو۔ حبیب، جلدی میں لگ رہے ہو، خیر مجھے بتاؤ آج کل تم کرتے کیا پھر رہے ہو؟ تمہارا دھیان کام سے ہٹتا جا رہا ہے ذیان حسن۔ بات کا رخ دوسری طرف جاتے دیکھ وہ اپنی پیشانی سے ہلاتا بات کا اختتام کر گیا تھا۔ بائے، ویسے وجہ میں جانتا ہوں، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، اور اس شخص کے لبوں سے ادا ہوئے لفظ ذیان حسن کی پیشانی پر لاتعداد بل نمودار کر کے پھر پوچھ کیوں رہے ہو؟ تم نے میری سوچ کے برعکس جواب دیا ہے ذیان، مجھے لگا تھا تم کہو گے کیا وجہ ہے، اور پھر میں کہتا عشوہ شیرازی۔ اس کی بات سنتے ذیان حسن کی گرفت اپنے ہاتھ میں موجود موبائل پر سخت ہوئی تھی۔ ممکن تھا اس کی گرفت اگر ایسے ہی سخت رہتی تو اس کی نازک جان کو نقصان پہنچنے میں زیادہ وقت بھی نہ لگتا۔ شاید تم یہ ظاہر کرو گے کہ تم اس نام کی کسی لڑکی کو نہیں جانتے۔ نہیں، میں ایسا کیوں ظاہر کرنے لگا؟ عشوہ شیرازی تو جان تھی اس کی، وہ دیوانہ تھا اس لڑکی کا، پھر بھلا کیسے کہہ دیتا کہ وہ عشوہ شیرازی کو نہیں جانتا تھا؟ چلو یہ تو اچھی بات ہے، پھر مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 دن میں میرا کام کر دینا، ورنہ اب کی بار میں کچھ کر جاؤں گا۔ تم ذیان حسن کو دھمکی دے رہے ہو؟ کیونکہ ذیان حسن کی کمزوریاں میرے ہاتھ آ چکی ہے۔ اگر تم نے میرا کام نہ کیا تو میں اسے نقصان پہنچانے میں بھی دیر نہیں لگاؤں گا۔ ہمت ہے تو اسے ہاتھ لگا کر دکھاؤ۔ میں عشوہ پر کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا، ورنہ وارن کر رہا ہوں حبیب، اگر اس پر ایک خراش بھی آئی تو میں تمہاری نسلیں تک تباہ کر ڈالوں گا۔ سخت لہجے میں کہتا وہ کال کاٹ گیا، جبکہ اس کی بات سنتے ہی دوسری طرف شخص کا جاندار کہہ کمرے میں گونجا تھا۔ جمشید، اس نے قریب کھڑے جمشید کو پکارا جو اس کی پکار سنتے ہی اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ جی سر، کھیل کا مزہ تو اب شروع ہوا ہے، میں چاہتا ہوں ذیان حسن تڑپے، جو کہ اب کافی آسان ہو گیا ہے، بس تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ موبائل ٹیبل پر رکھ کر چہرے پر ہاتھ پھیرتے اب کی بار سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کتنا وقت اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے گزار دیا۔ آسمان کا رنگ اب تھوڑا تھوڑا بدلتا اسے اس بات کا پتہ دے رہا تھا کہ شام بھی ڈھلے جا رہی ہے اور پرندے اپنے آشیانے کی طرف جا رہے ہیں، البتہ ہر چیز کو نظر انداز کیے وہ بس نظریں اس منظر پر ٹکائے بیٹھی تھی، جس سے باہر وہ تب نکلی جب دستک کے بعد دروازہ کھولنے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ مسفرہ نے نظروں کا رخ موڑ کر اندر داخل ہوتی رفت کو دیکھا اور اسے دیکھتے ہی وہاں سے اٹھ کر بیڈ پر جا بیٹھی۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ نرم لہجے میں کہتی وہ اس کی قریب آ کر اس کی پیشانی چھونے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے تو اب بھی بخار لگ رہا ہے۔ دوائی لی تم نے؟ ہاں میں نے لے لی تھی، اس نے نظریں جھکائے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔
اچھا مجھے ایک دوست سے ملنے جانا ہے، تو میرے ساتھ چلو گی مسفرہ؟ اس کے بال سہلاتے ہوئے وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، جسے سنتے ہی جھکی نظریں اٹھا کر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تمہارے لیے کچھ شاپنگ بھی کر لیں گے؟ ایک نظر اس کے پہنے کے لباس پر ڈالتے ہوئے وہ پھر سے پوچھنے لگی۔ اس کے پاس اپنا ایک ہی لباس تھا، لیکن وہ اسے مستقل تو نہیں پہن سکتی تھی، اس لیے الہان کے ذریعے رفت 2-4 لباس اس کے لیے منگوا چکی تھی، جو بگڑے تاثرات کے باوجود بھی اپنے اندازے کے مطابق وہ اس کے لیے لے بھی آیا تھا۔ لیکن اس میں سے کوئی لباس ڈھیلا تو کوئی تنگ تھا۔ نہیں، مجھے کسی شاپنگ کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ بتا دیں کہ آپ مجھے گھر کب تک لے کر جائیں گی؟ تمہیں یہاں رہنا اچھا نہیں لگ رہا؟ انداز مزاقیہ تھا، البتہ وہ گڑبڑا گئی، یہ سوچ کر اس کی بات رفت کو بری نہ لگ گئی ہو۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، البتہ میں جانتی ہوں میں یہاں مستقل بھی تو نہیں رہ سکتی نا۔ ہم کل چلیں گے، میں تمہیں آج لے جاتی، لیکن آج مجھے جانا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ آرام سے جائیں، اپنا خیال رکھنا، اور یہ میرا موبائل رکھ لو، ضرورت ہو تو کال کر لینا۔ بیگ میں رکھا موبائل نکال کر اس نے مسفرہ کے ہاتھ میں پکڑایا۔ لیکن کسے کروں؟ مجھے ہی کرنا بیٹا، میرے پاس 2 موبائل ہیں، محراب نے کچھ دن پہلے ہی نیا لا کر دیا تھا، اس لیے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، چاہو تو اسے رکھ لینا اور اپنا خیال رکھنا۔ اگر مجھے دیر ہو جائے تو کھانا مت بھولنا، میں نے ملازمہ سے کہہ دیا ہے، وہ تمہیں کھانا بھی دے دے گی، اور کھانا کھا کر دوائی بھی لے لینا میں چاہتی ہوں جب تم یہاں سے جاؤ تو مکمل تندرست ہو کر جاؤ۔ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ممتا بھرے انداز میں کہنے لگی، جس کے باعث مسفرہ مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا گئی، چاہے وہ یہاں سے کتنی ہی دور چلی جاتی، اس پرخلوص عورت کو وہ ساری زندگی یاد رکھنے والی تھی۔ عشوہ کے ساتھ چلتی اس لڑکی نے بجتے فون کی آواز پر اپنے چلتے قدم روکے اور عریج کی کال آتے دیکھ کر کان سے لگا لی۔ ہیلو اناویہ، کہاں ہو تم؟ تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آواز کسی اجنبی کی تھی، لیکن اس کی کہی جانے والی بات آئینور کو خاصا پریشانی کرنے کا سبب بنی تھی۔ آپ کون ہیں؟ آئمہ، تمہاری پڑوسن دروازہ کھلا دیکھا تو یہاں آ گئی، اور یہاں تمہاری ماں کو بے ہوشی کی حالت میں پایا۔ میرے پاس تمہارا نمبر بھی نہیں تھا، اس لیے ریچ کے فون سے کال کر دی۔ اسے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، میں ابھی آ رہی ہوں۔ مجھے ہاسپٹل کا نام بتائیں، عجلت میں کہتی وہاں سے جانے لگی۔ جب اسے پریشان کن حالت میں جاتے دیکھ عشوہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ سب ٹھیک ہے؟ عریج ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، مجھے جانا ہوگا۔ اچھا تم خود کو ریلیکس کرو، میں ڈرائیور کو کہتی ہوں وہ تمہیں چھوڑ دے۔ نہیں عشوہ، تمہارا شکریہ، میں چلی جاؤں گی، اور میرے لیے پریشان مت ہونا، میں فون کر کے سب بتا دوں گی۔ آج تمہارا خاص دن ہے، تم بس اسے انجوائے کرنا۔ الوداعی کلمات ادا کر کے وہ تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی، اور عشوہ اپنے لب چباتی بس اس لڑکی کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ اتنی پریشانی میں یہاں سے گئی تھی، اس نے کیا خاک انجوائے کرنا تھا؟ عشوہ، عیسیٰ کی آواز پر اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، اور سامنے کھڑی اس پری پیکر کو دیکھتے ہی عیسیٰ افندی کے لب دلکش مسکراہٹ میں ڈھلتے جا رہے تھے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس کی تعریف پر وہ بے اختیار نظریں چکا گئی، جبکہ اس کا انداز دیکھتے ہی عیسیٰ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ میری دوست چلی گئی عیسیٰ، میں اسے آپ سے ملانا چاہ رہی تھی۔ خیر ہے، پھر کسی دن مل لیں گے، ابھی تو چلو، ممانی کا بہت بار پیغام مل گیا ہے۔ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیے وہ قدم اٹھاتا باہر کی طرف جانے لگا۔ جب اس کی حرکت پر عشوہ اپنے قدم روک گئی۔ کیا ہوا؟ اس کے رکتے قدموں کے باعث وہ مڑ کر اس کی طرف دیکھتا حیرت سے پوچھنے لگا۔ عیسیٰ، باہر بہت لوگ ہیں، تم کہو تو انہیں بھیج دیتے ہیں۔ نہیں، میرا مطلب ہے آپ میرا ہاتھ چھوڑ دیں، لوگ باتیں بنائیں گے۔ میں اب یہ ہاتھ کبھی نہیں چھوڑنے والا عشوہ شرازی، اور جہاں تک بات ہے لوگوں کی، تو ان کی باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ تم جانتی ہو۔ گرفت سخت کیے وہ باہر کی طرف چلا گیا، اور عشوہ بس یہی سوچتی رہ گئی کہ باہر وہ لوگوں کا سامنا کیسے کرے گی۔ اسے نہیں یاد تھا کہ آج سے پہلے عیسیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہو۔ اگر پکڑا بھی تھا تو آج سے پہلے ایسے احساسات نے جنم نہیں لیا تھا۔ آج ان کا رشتہ تبدیل ہونے جا رہا تھا، اسی لیے اس کے احساسات بدلنا بھی ایک فطری بات تھی۔ آئینور کی طرف سے پریشانی صحیح، لیکن یہ بات وہ کسی پر ظاہر نہیں کر پائی تھی، نہ ہی کرنا چاہتی تھی۔ بس خوش تھی، پرسکون تھی، ایسے میں اپنے کسی عمل سے وہ ان کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتی۔ لمحے ایسے ہی گزر گئے، جب اس کے قریب بیٹھے عیسیٰ اس کا نرم ہاتھ اپنی گرفت میں لیے ڈائمنڈ رنگ سے اس کی انگلی سجا گیا، اور بجتی تالیوں کے شور میں یہی عمل عشوہ شرازی پہ دہرا گئی، جس کے باعث تالیوں کی گونج فضا میں مزید تیز ہونے لگی۔ لوگوں کی باتیں، کہکے، ہنسی مذاق، وہ سب کچھ جیسے کافی وقت بعد اس گھر میں داخل ہوا تھا۔ ہر طرف جیسے سکون تھا، ہر فکر بھلائے لوگ اس چھوٹی سی تقریب کی خوشی منا رہے تھے۔ جب عیسیٰ نے قریب بیٹھی عشوہ کی نظریں مہمانوں کے درمیان کھڑے اس شخص پر گئی، اور فاصلے پر ہونے کے باوجود بھی وہ پہچان گئی وہ شخص تھا کون۔ وہ وہی تھا جس
وہ پہلے بھی 2 بار مل چکی تھی۔ وہ ظواہر ملک تھا۔ ڈاکٹرز روم میں داخل ہوتے ہی وہ اس کی پہلی نگاہ وہاں بیٹھی نایاب پر گئی، جو باکس گود میں رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نایاب! اس کی آواز پر نایاب نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھتے ہی وہ فکر مند ہوتا اس کے قریب جا بیٹھا، البتہ فاصلہ اتنا ضرور قائم رکھا تھا کہ وہ خود کو غیر آرام دہ محسوس نہ کریں۔ آپ رو رہی ہیں؟ چوٹ لگ گئی؟ ہتھیلی اس کے سامنے کر کے وہ بھیگی نظریں پھر سے جھکا گئی اور اس کا انداز دیکھتے ہی الہان چہرے پر ہاتھ رکھتا اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا رہ گیا۔ ذرا سی چوٹ ہے، کیا آپ اسی لیے رو رہی ہیں؟ ہتھیلی پر نظر آتا باریک کر دیکھتے ہوئے وہ بے اختیار کہہ اٹھا، یہ آپ کو ذرا سی چوٹ لگ رہی ہے الہان؟ نہیں، میں نے غلط کہا تھا، یہ سچ میں بہت بڑی چوٹ ہے، لائیں میں مدد کر دیتا ہوں۔ مضبوط ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتے وہ جیسے ہاتھ تھامنے کی اجازت لے رہا تھا، جسے دیکھتے وہ چند دمیں سوچتی ہتھیلی اس کے ہاتھ پر رکھ گئی۔ البتہ سالوں پہلے گزرا لمحہ جسے ایک دم ذہن کی گردش کرنے لگا۔ آپ کی وجہ سے میرا ہاتھ جل گیا زرار۔ اس کے بتانے پر زرار نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما تھا۔ سفید ہاتھ پر ایک جگہ پھیلی سرخی دیکھ کر اس نے نظریں اٹھا کر نایاب کی جانب دیکھا تھا۔ یہ تو بس ذرا سا ہے۔ اس نے اپنی بات کہنے کے لیے لب کھولے، جب اس کے لبوں سے نکلتے الفاظ سن کر نایاب کی نظروں نے فوراً اسے گھورنے کا کام کیا، جسے دیکھتے ہی وہ اپنی بات ادھوری چھوڑتا مسکراتے لبوں کے ساتھ اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ گیا، اور زرار کی اس حرکت پر وہ فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر گئی تھی۔ ویسے آپ کو یہ چوٹ کیسے لگ گئی؟ الہان کی آواز نے اسے فوراً خیالوں سے باہر نکالا۔ کام وہ مکمل کر چکا تھا، جسے دیکھتے ہی نایاب اپنا ہاتھ اس سے دور کر گئی تھی۔ الہان، آپ مجھے آپ کیوں کہتے ہیں؟ کیا یہ بری بات ہے نایاب؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، لیکن میں آپ سے چھوٹی ہوں نہ، تو آپ مجھے تم بھی تو کہہ سکتے ہیں۔ اچھا ذرا بتائیں کیا عمر ہوگی آپ کی؟ میں جانتی ہوں آپ کی عمر 34 سال ہے، اور اسی لیے بتا رہی ہوں کہ میں آپ سے چھوٹی ہوں۔ اب کی بار اس کے لہجے سے نرمی کہیں دور چلی گئی تھی، جسے سنتے ہی کمرے میں الہان بے ساختہ کہہ کر گونجا تھا۔ لڑکیاں چاہے عمر کے کسی بھی حصے پر پہنچ جائیں، خود کو کم عمر سمجھنے کی عادت ان کی بھی بدل نہیں سکتی۔ لیکن خیر، آپ تو ہیں بھی مجھ سے کم عمر، پر ذرا یہ بتائیں آپ کو میری عمر کس نے بتائی؟ دونوں ہاتھ آپس میں باندھ کر وہ دلچسپی سے پوچھنے، آپ ہی کے ہاسپٹل کی ایک نرس نے دراصل۔ ہم فری بیٹھے تھے تو وہ مجھے آپ کی پوری لائف کے متعلق بتانا شروع ہو گئی۔ آپ کے گھر میں آپ کی والدہ رہتی ہیں، ایک بھائی جو آپ سے شاید 1 سال بڑے ہیں۔ آپ نے یہ ہاسپٹل کب بنایا، کیسے بنایا؟ لیکن یقین کریں میں نے یہ سب خود نہیں پوچھا تھا۔ اس کے بتانے پر الہان اس سے کہہ نہیں سکا، کاش وہ خود پوچھ لیتی، اسے اچھا لگتا، بہت زیادہ اچھا لگتا۔ ہاں، میں آپ سے بڑا ضرور ہوں، لیکن مجھے آپ کو ایسے ہی پکارنا اچھا لگتا ہے۔ اور آپ صبح سے کہاں تھے؟ کیا آپ مجھے مس کر رہی تھی نایاب؟ نظریں اس کے چہرے پر ٹکائے وہ مسکراتے لبوں کے ساتھ پوچھنے لگا، جسے سنتے ہی نایاب گڑبڑاتے ہوئے سر فوراً نفی میں ہلا گئی۔ نہیں، میں بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی، میں کچھ کاموں میں الجھا ہوا تھا جو ابھی بھی باقی ہیں، کچھ وقت فراغت کا ملا تو یہاں چلا آیا، اب مجھے جانا ہے، اس سے پہلے نرس مجھے پکارتے ہوئے یہاں تک آ جائے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ وہاں سے جانے لگا، جب اسے جاتے دیکھ نایاب بے اختیار کہہ اٹھی، آپ کا شکریہ الہان۔ نظروں کا رخ موڑ کر اس نے نایاب کی طرف دیکھا، یقیناً یہ شکریہ کچھ دیر پہلے کی گئی مدد کے لیے کیا جا رہا تھا۔ شکریہ مت کہیں، آپ کو ہر تکلیف سے دور رکھنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، اپنے ازلی انداز میں کہتا وہ وہاں سے چلا گیا، اور وہاں بیٹھی نایاب نے ذہن کو یہی سمجھایا کہ یہ بات اس نے ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے کی ہوگی۔ وہ ظواہر تھا، لیکن وہ یہاں پر کیوں تھا، اور وہ اندر کیسے آیا تھا؟ شاید اسے بھی ایک مہمان ہی سمجھا گیا تھا، اور یہی وجہ ہوگی جو باہر کھڑے گارڈز اسے روک بھی نہ سکے تھے۔ اس نے قریب بیٹھے عیسیٰ کی طرف دیکھا اور اب اپنے قریب جھکے شخص کے ساتھ کوئی بات کر رہا تھا۔ اسے باتوں میں مصروف پا کر عشوہ نے نظروں کا رخ واپس کی طرف موڑا۔ ظواہر اب وہاں موجود نہیں تھا جہاں عشوہ نے اسے دیکھا تھا، البتہ اسے تلاش کرتی نگاہیں یہ ضرور دیکھ چکی تھی کہ وہ کہاں جا رہا تھا۔ وہ اندر کی طرف جا رہا تھا، لیکن وہاں کیوں جا رہا تھا؟ شاید وہ جانتا تھا کہ اسے اندر جاتے دیکھ عشوہ اس کے پیچھے ضرور آئے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ قریب کھڑی صدف سے واش روم کا بہانہ کرتی وہ اٹھ کر اندر کی طرف گئی تھی۔ گھر کا اندرونی حصہ کسی بھی شخص کی موجودگی سے خالی تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کی لکیریں ابھری۔ فراق سنبھالتی وہ قدم آگے بڑھاتی گئی، جب بے اختیار اس کی کلائی تھام کوئی ایک کمرے کے اندر کھینچ گیا، اور اس سے پہلے اس کے لبوں سے چیخ نکلتی وہ شخص مضبوط ہاتھ اس کے لبوں پر جما گیا، اور عشوہ کی نگاہیں اس شخص کے اچانک اس عمل کے باعث بھیگتی چلی گئی۔ شاید اس کے ساتھ ایک دم ہوا یہ حادثہ اسے پل بھر کے لیے خوفزدہ کر گیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے لبوں پر جمع اس کا ہاتھ ہٹاتی وہ حیرت سے پوچھنے لگی، جسے سنتے ہی سامنے کھڑا شخص درمیان میں بنا فاصلہ مٹاتا اس کے قریب کھڑا ہو گیا، اور درمیان میں قائم ہوئے اس چند انچ کے فاصلے کے باعث عشوہ
अपनी सांसें तक रोक गई। मुझे तुमसे इतनी अहमकाना हरकत की उम्मीद नहीं थी उश्वा। तुम कैसे ईसा से शादी का फैसला कर सकती हो? आपको किसने हक दिया मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत देने का? मुझे यह हक शुरू से हासिल है। बिगड़ता तनफ़ुज़ दुरुस्त करके इसने झुकी नज़रें उठाईं और करीब खड़े जवाहिर को देखते हुए जैसे नज़रें ना फेर सकी। कौन था वो शख्स जो कभी से अजनबी नहीं लगा? वो इसे याद दिलाता था किसी अपने की, जिसकी मौजूदगी से हमेशा के तहफ़्फ़ुज़ बख्श एहसास दिया करती थी। कौन था वो शख्स जिसके करीब मौजूदगी से अपनेपन का एहसास दिलाती थी? कौन था वो जो पहली मुलाकात के बाद इसे हवासों पर छाया हुआ था? उफ, कौन था वो शख्स जो आज इसके किए गए फैसले पर इसे अहमक कह रहा था? वो बिना बुरा बनाए इसकी बात सुन रही थी। मेरी बात सुनो उश्वा, ये मंगनी जल्द ही ख़त्म हो जानी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। आप किस हक से ये कह रहे हैं? किसने हक दिया आपको मेरी ज़िंदगी के फ़ैसलों में दखल अंदाजी करने का? अब की बार वो न चाहते हुए भी वो लहजे में सख्ती बरत गई थी, जबकि कानों में सुराई देती ईसा की आवाज़ इन दोनों को ही चौंका गई थी। वो कमरे में नहीं आया था, लेकिन आवाज़ साफ बता दे रही थी कि उषा को ढूंढते हुए जल्द ही यहाँ तक पहुँच जाएगा। नज़रें चुका लो उषा, तुम मुझे देखती रहोगी तो मैं जा नहीं सकूँगा, और फिलहाल मैं मज़ीद यहाँ रुक भी नहीं सकता। वो खुद को तकती उषा से कहने लगा, जो इसकी बात सुनते ही सनफी में लगी। मैंने नज़रों का रुख तब्दील किया तो आप चले जाएंगे जैसा हमेशा करते हैं? तुम चाहती हो मैं नहीं जाऊँ? मैं खुद समझ नहीं पा रही मैं क्या चाहती हूँ। तो फिलहाल मुझे जाने दो। इसकी नज़रों पर अपना मर्दाना हाथ रखता है वो उषा शिराजी की उठती पलकें झुका गया। चंद लम्हे बाद उषा शिराजी ने ज़ोरों से धड़कते दिल के साथ अपनी आंखें खोली, जहाँ अब कमरा जवाहिर मलिक की मौजूदगी से खाली था। अलबत्ता इस कमरे में ईसा ज़रूर दाखिल हो चुका था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वॉशरूम यूज़ करने आई थी। हाथ आपस में मसलती हुआ झुकी नज़रों के साथ कहने लगी, खैर अच्छा ही हुआ जो तुम मुझे तन्हा मिल गई। कुछ कहना था और कुछ देना भी था। यहीं रहना, मैं अभी आया। वो उजलत भरे अंदाज में कहता कमरे से बाहर चला गया और इसकी वापसी 1 से 2 मिनट के दरमियान हो गई। इसके हाथ में एक बुकेट था जिसमें मुख्तलिफ चॉकलेट रखी हुई थी, जो उषा शिराजी के लिए इससे अच्छा तोहफ़ा और हो ही नहीं सकता था। शायद मैं पहला शख्स हूँ जो अपनी मंगेतर को कोई ज्वेलरी या ड्रेस गिफ्ट करने के बजाय ये गिफ्ट कर रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए इससे अच्छा तोहफ़ा मुझे नहीं मिला था। ये सच में बहुत अच्छा तोहफ़ा है ईसा, किसी ज्वेलरी या ड्रेस से कहीं ज़्यादा अच्छा। लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट सजाए इसने बुकेट थाम लिया था, एक जानिब रखा। जब सामने खड़ा शख्स इसके दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में ले गया, उषा ने चौंक कर अपना सर उठाया और इसकी लो देती नज़रों की ताब ना लाते हुए नज़रों का रुख मोड़ गई। जब नज़र एक मरतबा फिर से इस शख्स की तरफ उठ गई जिसका नाम जवाहिर मलिक था, वो दूर था, मेंशन से बाहर की तरफ कदम उठा रहा था, लेकिन नज़रों का रुख इसने भी उषा शिराजी की तरफ ही किया हुआ। दरमियान में दूरी सही, लेकिन यह दीदार बासानी हो रहा था। दूर खड़े इस शख्स ने अब अपना चेहरा स्याह मास्क से ढका हुआ था। इसके बावजूद भी वो इसे पहचान चुकी थी। क्या वो जहन पर इस कदर छा चुका था? तुम्हारा शुक्रिया उषा, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है तुम्हारे इस फैसले ने मुझे कितनी खुशी बख्शी है। ईसा नर्म लहजे में इसे कुछ कह रहा था और नज़रों का रुख बार बार बदलती वो लड़की बस एक इसकी बात पर ही ध्यान नहीं दे सकी। शायद ऐसा पहली बार हुआ था वो ईसा की कोई बात ठीक से सुन नहीं सकी थी, और वजह जवाहिर मलिक था। अगर तुम इस रिश्ते से इनकार कर देती तो शायद मैं खुद को समझा लेता कि मैं तुम्हारी रजामंदी से इस रिश्ते में नहीं, लेकिन अब जबकि तुम हाँ कह चुकी हो तो मैं बस जल्द अज जल्द हमारा निकाह चाहता हूँ। तुम्हें अपना महरम बनाना चाहता हूँ। वो तमाम बातें जो आज तक अपने दिल में दबाए रखी हैं मैंने सिर्फ इसलिए ताकि सही वक्त आने पर तुमसे कह सकूँ, वो सब बातें कह देना चाहता हूँ। नर्म लहजे में कहते इस शख्स ने लम्हे भर के लिए खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि उषा शिराजी का ध्यान इसकी बातों की तरफ नहीं था। उषा, तो मेरी बात नहीं सुन रही? अब की बार आवाज़ थोड़ी तेज़ हुई, जैसे सुनते ही उषा ने निगाहें इसकी तरफ मोड़ी। ईसा अफिंदी के चेहरे पर खफगी भरे तासरात बिखरे पड़े थे, लेकिन इस वक्त इसने जैसे ईसा की खफगी की परवाह भी नहीं की थी। इसकी गिरफ्त से अपना हाथ आज़ाद करके इस लड़की ने निगाहें वापस जवाहिर मलिक की जानिब कर डाली थी, लेकिन वो वहाँ नहीं था। किसी हवा के झोंके की मानित वो फिर से कहीं दूर जा चुका था, हर बार की तरह। ईसा, आई एम सॉरी, लेकिन हम बाद में बात करेंगे और तब मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी। पैरों को छूती फ्रॉक उठाते हुए भागते हुए बाहर की तरफ गई थी। मेहमान अब बातों के साथ साथ अपने खाने में मसरूफ़ हो चुके थे। किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। तेज़ कदम उठाती वो बाहर चली गई। जब इससे बाहर निकलते देख कर सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट होते फ़ौरन इसके पीछे जाने लगे। प्लीज़ मेरे पीछे मत आइएगा, तेज़ आवाज़ में कहती वो कदम आगे बढ़ा गई, लेकिन वो शख्स से कहीं नहीं मिला। अलबत्ता कुछ ऐसा ज़रूर हुआ था जो इसने नहीं चाहा था। कोई शख्स इसके लबों पर अपनी सख्त गिरफ्त जमाए इसे वहाँ से ले जा चुका था। भीगी नज़रें बार बार उठाती वो बंद दरवाजे को देखती जा रही थी। इसका अंदाज़ा था अरीज किसी मामूली वजह से बेहोश हुई होगी, लेकिन यहाँ
मचती अफरा तफरी इसका दिल खौफजदा किए हुए थी। कोई इसे कुछ बता नहीं रहा था, ना ही किसी से कुछ पूछने की वो हिम्मत कर पा रही थी। जो लोग अरीज को हॉस्पिटल आए थे वो इसके यहाँ आते ही जा चुके थे और अकेली रह गई थी आइनूर मलिक, जो दुआ कर रही थी इस इंसान के लिए जो अब इसका आखिरी सहारा था। नहीं, आखिरी सहारा तो नहीं था। जहन के तार जैसे एकदम जागे थे। कोई था जो इस हालत में भी इसकी मदद कर सकता था, कोई था जो इस वक्त भी इसका साथ दे सकता था। जरियान मलिक। कैफ़े में रश इस वक्त मामूल के मुताबिक हो रहा था और इस जगह के कॉर्नर पर इस वक्त दो फर्द बैठे हुए थे, जिनमें से एक के हाथ में कॉफ़ी तो दूसरे के हाथ में फोर्क और नाइफ मौजूद था, जिसके ज़रिए वो सामने रखे स्टेक से खूब इंसाफ कर रहा था। तुम्हारी सास इस वक्त हॉस्पिटल में है और तुम अपनी पेट पूजा कर रहे हो जरियान। मेहराब बेग, मेरी सास 13 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। जो औरत इस वक्त हॉस्पिटल में है वो बस एक मुजरिम है, और अगर मैं इसे इसके किए की गुनाहों की सज़ा नहीं दे रहा तो इसकी वजह बस मेरी आइनूर है। लबों के करीब फोक ले जाता वो शख्स सादा से अंदाज में कहने लगा, वैसे तुमने ऐसा क्या कहा जो हॉस्पिटल में पहुंच गई? बस हकीकत बताई थी कि आइनूर मेरे पास है। अब की बार इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। यकीनन अरीज के साथ गुजरी मुलाकात और इसके चेहरे पर बिखरे तासरात इसे फिर से याद आ चुके थे, जो कि वो नहीं है। हाँ, लेकिन मैं जानता था मेरी ये बात इस औरत को सदमा पहुंचाने का सबब ज़रूर बनेगी, और ऐसा ही हुआ। पर इसमें कोई झूठ भी नहीं है। अब मैं आइनूर को मज़ीद इस औरत के पास नहीं रहने दूंगा। तुम आगे क्या करने का इरादा है? अपनी आइनूर को वापस पाने का? चलो ठीक है, वो तुम्हारे साथ चली जाएगी, लेकिन जब इसे पता चलेगा तुम शादीशुदा हो तब क्या होगा? टेबल पर रखी काफ़ी उठाते हुए वो जहन में चलता सवाल पूछ बैठा। मैं फ़िलहाल इसे मलिक विला ले जाने का इरादा नहीं रखता। इसे मैं वहाँ लेकर तब भी जाऊँगा जब नायाब को इस रिश्ते से आज़ाद कर दूँगा, और ऐसा तभी होगा जब नायाब ज़िंदगी में आगे बढ़ जाने का फ़ैसला करेगी। चलो ये भी ठीक है, लेकिन तुमने मेरे भाई से क्या कहा है? अब की बार इसके चेहरे पर नासमझी भरे तासरात उभरे। शायद वो याद करने की कोशिश कर रहा था इसने इल्हान से क्या कहा था। ये कि नायाब मलिक तुम्हारी बीवी है? क्या ये झूठ है मेहराब? जवाब देने के बजाय वो खुद सवाल कर बैठा। नहीं, लेकिन एक बात बताओ, आज तक ये बात तुमने किस किस को बताई है? मेरे ख्याल से इल्हान वो पहला शख्स है जिसके सामने तुमने ये कहा है कि नायाब तुम्हारी बीवी है। ऐसा क्यों कहा तुमने, जब जानते हो नायाब ही वो लड़की है जिससे इल्हान मोहब्बत करता है? जब तुम सब कुछ जानते थे तो तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी नायाब को इल्हान के हॉस्पिटल में जॉब दिलवाने की? है इस सब की एक बड़ी वजह, लेकिन वो वजह पहले इल्हान को बताऊंगा, वो भी तब जब नायाब इसके साथ के लिए राज़ी हो जाएगी। जवाब सादगी से दिया गया। यकीनन वो पहले ही सारी प्लानिंग किए बैठा था। और क्या ऐसा हो जाएगा? समझो, नए रिश्ते की बनने की शुरुआत हो चुकी है। मैं जानता हूँ ज़रार के लिए नायाब अहम थी, बहुत अहम, पर वो तमाम उम्र ज़रार के नाम पर बैठ कर नहीं गुजार सकती। ज़रार के लिए बस नायाब की खुशियाँ अहम थी, इसलिए मैं चाहता हूँ इसे वो तमाम खुशियाँ मिलें जिसकी वो हकदार है। इसके लिए एक ऐसा शख्स चाहता था जो इससे बिल्कुल ज़रार की तरह चाहे, और वो शख्स इल्हान बेग है। जरियान की बात पर वो बस गहरा सांस भर कर रह गया था। ज़रार से याद आया, ज़ेहान हसन का क्या होगा? मुझे ज़ेहान हसन से कोई गर्ज नहीं। लापरवाही से जवाब दिया गया। तुम इसे मार सकते हो ज़रियान, पर मैं इसे नहीं मारना चाहता। ज़ेहान हसन मुझसे ज़्यादा ताकत रखता है, और वैसे भी ज़ेहान हसन को बस एक ही शख्स मार सकता है। कौन? इसने पूछना ज़रूरी समझा, जिसे सुनते ही इसने संजीदगी से जवाब दिया, उषा शराजी। उषा शराजी एक वही है जो इसे मार सकती है। और ज़रा सोचो कितना हसीन मंजर होगा जब ज़ेहान हसन इसी लड़की के हाथों कत्ल किया जाएगा जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है। शायद मोहब्बत झूठा लफ्ज़ हो। उषा शराजी तो ज़ेहान हसन का इश्क है। क्या वो लड़की मार देगी इसे? वो लड़की जिसकी जान नहीं ले सकती, किसी की जान नहीं ले सकती जरियान। इसकी बात दुरुस्त थी। उषा शराजी जैसी लड़की किसी की जान नहीं ले सकती, लेकिन अगर वो ज़ेहान हसन की हकीकत जान लेती तो यकीनन इसकी सांसें रोक देती। जब इसे पता चलेगा ज़ेहान हसन ने अरशब और हुरैन के साथ क्या किया था, फिर वो ऐसा ही कर गुजरेगी। जिंदगी संजीदगी से कहते इस शख्स ने जेब में रखा अपना बजता फ़ोन निकाला। आइनूर की कॉल आते देखकर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इसे यह अंदाज़ा पहले से था कि जिस कैफियत से इस वक्त वो गुजर रही है तो जल्द ही इसे अपने पास पाना चाहेगी। वो मेंशन से बाहर निकली थी और ये मंजर वो देख भी चुका था, लेकिन इसके बाद वो कहाँ गई ये वो जान नहीं सका था। वो इसके मेंशन से गायब होने के बाद इतना परेशान हरगिज़ नहीं होता अगर आज के दिन हबीब अपनी असलियत ना दिखाता। पर इस सब के बावजूद भी
اس کے لیے عشوہ شیرازی کو ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا۔ جہان حسن کے لیے اس جگہ کے بارے میں جاننا مشکل نہیں تھا جہاں عشوہ شیرازی نے اس وقت موجود ہونا تھا، البتہ اس کی لوکیشن معلوم کرتے ہوئے بس یہی الفاظ دہرا رہا تھا کہ یہ سب اس کا وہم ہو، وہ اسے کسی جگہ اپنی شرارتیں کرتی ہوئی مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ لوکیشن اسے اس جگہ کا پتہ دے رہی تھی جو حبیب کی بنائی گئی جگہوں میں سے ایک تھی، غدار۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ اپنی گاڑی کی طرف گیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اس کی رفتار کو آخری حد تک پہنچا دیا۔ وہ ذیان حسن کے ساتھ غداری کر چکا تھا، لیکن ساتھ ہی اپنی موت کو بھی دعوت دے چکا تھا۔ وہ ذیان حسن تھا، ہر اس انسان کے بارے میں پورا علم رکھتا تھا جسے اس نے اپنے ساتھ جوڑنا ہوتا تھا، پھر چاہے وہ عشوہ شیرازی ہوتی یا حبیب، وہ ان دونوں کی ہر چیز سے باخبر تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور گارڈ کو کال کرتا فون کان سے لگا گیا۔ کل پہلی بیل پر ہی پک کی جا چکی تھی اور ذیان حسن کا پیغام سنتے ہی اس کے گارڈز حرکت میں آتے اس کام کو پورا کرنے کی تیاری میں بھی لگ چکے تھے جسے کرنے کا اس نے حکم دیا تھا۔ اس کی ایک کال ہی کافی تھی گارڈز کی فوج کو جمع کرنے کے لیے۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔